ڈیفینیٹلی کپتان پہ بھی پڑے گا، یونس خان پہ بھی پڑے گا کہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی بھی ان کو لینی پڑے گی، اور وہ نارملی وہ لیتے ہیں، لیکن کافی مطلب ٹرکی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا ارلی کلیپ سے ہو جاتا ہے. پچھلے سال کے جو ہمارے آرگیولی تو بیسٹ بیٹسمین پچھلے سال پہ، ان پہ کتنا پریشر ہوگا سرفراز احمد؟ دیکھیں سرفراز کا اگین نیچے رول آ کے 7ویں نمبر پہ وہی مطلب کی رول ہے ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں، لیکن جو بھی ان آؤٹ تھوڑا سا وہ ٹیم میں سے ہوئے ہیں تھوڑا سا فیکٹ تو میرے خیال میں ان کے اوپر بھی پڑے گا، لیکن اگین ایک آل ڈیپینڈ کیا پلیٹ فارم کیا سیٹ کرتے ہیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ وہ جو انٹرسٹنگ ہوگا اوپننگ پارٹنرشپ ہماری کیسی ہوتی ہے کہ سمیع اسلم میکنگ ہز ڈیبیو، حفیظ کمنگ بیک ان ٹو دا ٹیم، سو فار وہ رسٹی نظر آئے ہیں ہمارے ون ڈے سیریز میں بھی اور T20 میں بھی، مطلب اتنا وہ محمد حفیظ نظر نہیں آیا کہ جیسا کہ وہ نارملی سب کانٹیننٹ کی بنگلہ دیش میں ریکارڈ محمد حفیظ کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے سب کانٹیننٹ کی پچیز اور اگینسٹ دیز اپوزیشنز نارملی اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. تو ہوپ فلی وہ ٹیسٹ میچز میں اب وہ واپس اپنے جو بیک ٹو نارمل اس کا ردم اگینسٹ دیز ٹیمز آن دیز ٹریکس وہ اس میں واپس نظر آئے گا ہمیں. دیکھیے بھائی بیٹنگ بنگلہ دیش کی تھوڑی بیکاز آف دا ریسنٹ فارم تھوڑی زیادہ سیٹلڈ ہے، لیکن اگین وہ ڈپینڈ وہ دو بیٹسمین پہ ہی ابھی بھی ٹیسٹ میچ کرکٹ میں وہ دو بیٹسمین پہ ہی کریں گے، ثاقب اور ان کا جو آپ کا فیوریٹ کیپر جو ہے اور کپتان بھی. ان کے علاوہ بیٹنگ تھوڑی ورنریبل اس لیے کہ انہیں ایکسپیرینس ہے. مومن الحق ہے، اس نے سکور کیا ہوا ہے لیکن وہ بھی ابھی اس کا ٹیسٹ کریئر ینگ ہے. تمیم ٹیسٹ میچ کرکٹ میں ون ڈے میں ابھی ریسنٹلی اس نے بہت پرفارم کیا، لیکن اس سے پہلے کوئی اتنی پرفارمنس نہیں ہے. وہ سمیہ سرکار کو کھلانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگین نیا پلیئر نیا اوکیزن ٹیسٹ میچ کرکٹ. تو ون ڈے مطلب ٹیسٹ میچ ایک دم جب ٹیسٹ میچ کی طرف ہم اگر سوچتے ہیں تو بنگلہ دیش کی بیٹنگ بھی اتنی تھریٹنگ نہیں، مطلب آن پیپر یا آن گراؤنڈ ریالٹی اتنی تھریٹننگ نظر نہیں آ رہی ابھی تک. آپ اگر جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں، ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایکسپیرینس تو زیادہ ہے بنگلہ دیش سے، مگر بنگلہ دیش اپنے ملک میں اگر آن دا پیپر جو بھی دیکھا جائے کسی کا ٹیسٹ ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں ہے، پرفارمنسز جو ہے وہ انہوں نے اتنی زیادہ اچھی نہیں کی ہوئی یا اتنے ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے ہوئے، مگر گھر کے اوپر وہ کچھ ڈفرینٹ کرکٹ ہی کھیلتے ہیں. ان کا ایک ڈفرینٹ ہی وہ ہوتا ہے. ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ہوئی، ہم لوگوں نے بنگلہ دیش نے ہم لوگوں میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، تو بنگلہ دیش نے جو ہے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا. حالانکہ ویسٹ انڈیز کی جو بالنگ لائن اپ تھی ٹھیک تھی، ٹینو بیس وغیرہ تیز گیند کر رہا تھا اور ساتھ میں یہ ٹیلر تھا، باؤنسر مارے، بڑے تیز گیند کیے، بڑے اسپیل میں پہلا ہارے دوسرا جیت گئے ہم لوگ، بنگلہ دیش جیت گئی. تو گھر کے اوپر ان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے اتنی ویک نہیں ہے. اگر آپ اپنی طرف دیکھیں ہماری بالنگ لائن اپ تو ہماری بالنگ لائن اپ میں تو فاسٹ بالر تو ساری انجرڈ ہے، اور اسپنرز کو آپ دیکھ لیں تو اسپنرز کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. اگر اس پیکج کے ساتھ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ جا رہے ہیں تو بنگلہ دیش کی جو بیٹنگ کا جو ریکارڈ ہے تو ہماری بالنگ اس کو بیک کر سکتی ہے. اسپیشل ان کی اپروچ جیسے کہ ون ڈے T20 میں نظر آئی، اگر وہ اسی اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں ٹیسٹ میچز میں بھی تو پھر مطلب کافی مشکل ہو سکتی ہے. خیال ہے کہ تمیم نکل کے مارے گا ٹیسٹ میچ میں؟ وہ کرتا ہے، کرے گا، وہ مارتا اگر ہے. جیسی ان کی چل رہی ہے اور جس طرح کے مطلب وہ پمپ اپ ہوئے ہیں سارے، تو آئی وونٹ بی سرپرائز کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی اسی سٹائل سے کھیلیں. تو میرے خیال میں ہمارے بالرز کو تھوڑا پریپیئر رہنا پڑے گا کہ مطلب انہوں نے کاؤنٹر اٹیک اسٹریٹ وہی ہی کر دینا ہے، کر دیں گے. اگر اسی اپروچ سے وہ جاتے ہیں یو نیور نو کسی ایک کا بڑا سو لگ گیا تو کافی انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. لیکن اگین ٹیسٹ کرکٹ ایس میں آپ یہ پرابلم نہیں کہ سسٹین کرنا یہ تو اوور پیریڈ آف 3, 4 ایون 5 days، یہ بنگلہ دیش میں وہ ابلٹی ہے ٹو سسٹین فار دا ہول 5 days. دیکھیں جس طرح وہ بیٹنگ جس طرح وہ کر رہے ہیں، اگر اسی طرح انہوں نے کی جیسے بھی سکلین نے کہا کہ دے ہیو دا ایبلٹی، تو پھر ان کو 4-5 دن سسٹین کرنا دور، مطلب وہ ایک دن میں دے ہیو دا ایبلٹی کہ وہ 400 رنز بھی آپ کو کر سکتے ہیں، اسپیشلی آپ کے بالنگ اٹیک کے خلاف. کیونکہ ہمارا بالنگ اٹیک فی الحال ونربل ہے کہ ابھی 2 فاسٹ بالرز ہیں، اس میں آپ دیکھیں آپ کون کھیلتا ہے. وہاں جنید موسٹ لائکلی، ان کے ساتھ ہمارا ایک اسپنر یاسر شاہ ہو جائے گا اور ایک ہو جائیں گے ہمارے پاس ذوالفقار بابر، اور سب کا جو اینگل ہے مطلب وہ ان آتا ہے. اور لیفٹ ہینڈر میرے خیال ان کے پاس کافی ہیں بنگلہ دیش ٹیم کے اندر. تو حفیظ کین پلے کی رول کہ وہ بال اوے جو ٹرن کرے گا، اگر اس کا ٹرن ہوا وہ سکلین بہتر بتائیں گے، تو اس کا بھی کافی امپورٹنٹ رول ہوگا. چوتھے 5ویں دن تو اچھے وقتوں میں ٹرن نہیں ہوا تو آپ چوتھے 5ویں دن جب پیچز بن جاتے ہیں، دیکھیں اگر ہمارا جنید ہے وہاں سے دونوں لیفٹ آرمر ہیں،
صحیح. تو وہ جب گیند کریں گے تو اس کے پیچز بننے شروع ہو جائیں گے. اگر وہ ادھر سے بالنگ کرے گا رائٹ ہینڈر کے لیے تو پیچ اس کو ملنے شروع ہو جائیں گے. کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پیچ تھوڑے سے بیچ میں بھی ہوتے ہیں. لیفٹ ہینڈر کو آپ باہر سے نہیں لیگ اسٹمپ سے اسپن کرتے تو اس پیچ کو استعمال کر سکتے ہیں چوتھے پانچویں دن. اسی لیے کہتے ہیں کہ چوتھے پانچویں دن جو ہے وہ وکٹ ڈفرنٹ ہی کھیل لی ہوتی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تیسرے دن کے بعد یہاں پہ میرے خیال بنگلہ دیش میں ساری وکٹیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ تقریباً دوسرے تیسرے دن کے بعد گیند تھوڑا سا اسپن ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو فاسٹ بولرز یا ایسے تو نہیں کبھی سنا کہ کوئی بہت سیمنگ وکٹ ہے یا اسپنرز کا ہمیں پرابلم ٹرن کا نہیں ہوگا, ہمیں باؤنس کا جو ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں بال لو رہتا ہے. بنگلہ دیش میں دیکھا ہے کہ ان کے جو اسپنرز ہیں ان کی نارملی ٹریجیکٹری بھی ایسی ہے کہ بال وہ بریک کرے نہ کرے لیکن بال تھوڑا لو رہتا ہے اور اسکیٹ کرتا ہے. اور ہمارے اکثر بیٹسمین اس چیز پہ اسٹرگل کرتے ہیں, بیک فٹ پہ کھیل جاتے ہیں, سیدھا بال مس کر دیتے ہیں یا وہ پیڈوں پہ لگ جاتا ہے. تو ہوپ فلی کہ ہمارے بیٹسمینوں نے اس پہ مطلب ہوم ورک کافی کیا ہوا ہوگا, کیونکہ اسپن کے چکر میں اکثر ہم نے پاس سیریز میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے بیٹسمین اسپن کے چکر میں آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں سارے, جہاں بال اسپن ہو نہیں رہا تھا. تو ہماری بیٹنگ کے اگینسٹ تو پہلے 2 دن بھی ادھر بھی اسپنر جو ہے نا کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. خیر ویسے ہی ٹیسٹ کرکٹ میں تو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا. ون ڈے میں تو دو گیند اگر آپ ڈاٹ کھیل کے تیسرا پریشر کریٹ کر دیتا ہے تو آپ فرنٹ فٹ والے کو بیک فٹ پہ آ جاتے ہو یا بیچ میں سے کٹ مارنے کی کوشش کر جاتے ہو یا کراس کھیل جاتے ہو. ٹیسٹ کرکٹ میں تھوڑا ٹائم ہوگا, ٹیمپرامنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا بیٹسمینوں کے لیے, تھوڑا تحمل کے ساتھ ٹائم لے کے کریز کے اوپر رہیں. باقی جو آپ نے بات کی کہ بنگلہ دیشی سارے جو ہے وہ اوپر سے اپ اینڈ اوور کرتے ہی نہیں, وہ ادھر سے کرتے ہیں. باؤنس تو ملے گا ہی نہیں اور اسپن بھی ان کو اتنا نہیں ملے گا. اینگل کے ساتھ گیند اندر آئے گا تو آئے گا, تھوڑا سا پش ماریں گے تو اسکیڈ ہوگا. تو یہ 2 چیزیں کامن سینس ہے ایز اے بیٹسمین. آپ جب انٹرنیشنل لیول سے کرکٹ کھیل رہے ہو تو ایون ٹیل اینڈر کو بھی پتا چل جاتا ہے, ہاتھ اوپر جاتا ہے تو اوپر سے آئے گا, گیند تھوڑا ڈپ کرے گا, اسپن باؤنس ملے گا. اگر ادھر سے آ رہا ہے تو اگر اس نے پش مار دیا, تھوڑی گیند تیز ہوگا تو سیدھا پڑ کے تیز نکلے گا, اور تھوڑا ویسے ہی کر رہا ہے تو وہ گیند اتنا زیادہ اسپن نہیں ہوگا, سلو اینڈ لو ہی رہے گا. تو یہ کامن سینس ہے. ہوپ فلی تھوڑا سا صبر کے ساتھ, ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اگر بیٹسمین یہ چیزیں دیکھیں تو ایشو نہیں ہونا چاہیے. پہلے 3 دن جب رف ہوتا ہے تو وہ ڈفرنٹ گیم ہو جاتا ہے. اس پہ 2 وہ آ جاتے ہیں نا کہ ادھر مطلب اس طرح کے اسپنر کے اگینسٹ آپ فیٹ یوز کر کے ارلی آن ٹیک دم آن, اور یا پھر سکلین والی بات ہے کہ آپ ان پہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو بوتھ کائنڈ آف پلیئرس کہ مصباح ٹائم لیتا ہے, یونس ٹائم لیتا ہے. اس کے علاوہ فیز ہو گیا, آئی مین سسٹین کرنا میرا خیال ہے اس طرح کے بیٹسمینوں کا وہ نہیں ہے کہ یہ 3 دن آپ کو یا 1.5 دن بیٹنگ کر کے دیں گے. اس کا تو پھر یہی ہے کہ وہ اٹیک پہ جائیں گے. اب وہ اٹیک کس طرح کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, تو میرے خیال میں نیا بال امپورٹنٹ ہوگا ہی ہوگا, لیکن آئی تھنک اسٹریٹ وے ہمیں اسپن دیکھنے میں نظر آئے گی. تو وہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ حفیظ کیسے کھیلیں گے اور سمیع اسلم اسپن کو کیسے کھیلیں گے. لیکن جس طرح ہم پریویس اگر ہم پاکستان کی سیریز پہ جائیں تو پاکستان ورسز نیوزی لینڈ, اس سے پیچھے جائیں تو پاکستان ورسز آسٹریلیا, اس سیریز میں اگین حفیظ نے نیوزی لینڈ سیریز میں رنز کیا, آسٹریلیا سیریز میں آپ کی اوپننگ نے اتنا کوئی میسو رول نہیں. احمد شہزاد نے رنز کیے, لیکن سارا اظہر علی, مصباح اور اس کے بعد یونس اور سرفراز, انہوں نے آپ کی بیٹنگ لے کے چلی ہے. ایون ایک تو ایسا ہو گیا تھا کہ 3-4 اننگز میں تو اسد شفیق کی باری نہیں آئی کیونکہ دے ور ان سچ گڈ ٹچ. اب اتنے عرصے کے بعد اگر آپ یونس کو دیکھیں یا مصباح تو شاید ابھی بھی ان ٹچ ہو, لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی یونس کو دیکھیں, ورلڈ کپ اس کا آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد ادھر پاکستان میں تو کوئی کرکٹ ہو نہیں رہی. اب وہ واپس آ رہا ہے ٹیسٹ میچ کرکٹ میں, 1 ڈے وہ نہیں کھیلا, T20 نہیں کھیلا, اس اسکواڈ میں تھا ہی نہیں. یونس وہ گریٹ پلیئر, obviously پاکستان کا ہائیسٹ سینچری میکر ہے مطلب فار ٹیسٹ میچ کرکٹ. اس کا فارم میں ہونا اور اس کا فارم میں آنا اور اس کا فارم میں ہونا, یہ اس کی کتنی زیادہ پاسبلٹی ہے اور کتنا ضروری ہے پاکستان کی. دیکھیں دونوں ویو سے اگر آپ کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے مطلب آن دا فیلڈ دیکھیں اس کے لیے بھی ضروری ہے, اور آف دا فیلڈ بھی ڈریسنگ روم کے جو آپ کا جو ایٹماسفیئر بنے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یونس کا تھوڑا سا مطلب ایک ایشو جو بن گیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے بھی, جب ٹیم میں پھر وہ واپس آیا 1 ڈے کے اندر, پھر ورلڈ کپ کے اندر گیا, اس پہ کافی کوشچن مارکس ہوئے. تو میرے خیال میں یونس ہیز دا کیریکٹر, مطلب اس طرح کیریکٹر ہے کہ ہی ول کم بیک اسٹرانگلی, اور یہ اس کا فارمیٹ ہے, اس کا فیوریٹ فارمیٹ ہے, اس کے اندر پرفارم جس نے کیا ہے, تو ہوپ فلی کہ وہ ٹیکل کر لے گا جس طرح کا یہ بالنگ اٹیک ہے. اور میرے خیال میں جو لیکن اس دفعہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا, پچھلی بار بیان دے کے گئے تھے تو 200 ہی کر دیا تھا.
ہوپ فلی چلیں تو 100 کریں گے اگر دوسرے نے کیا تو بیان کے بغیر. لیکن جس طرح کی بالنگ ہے ان کی کہ بال نیچے دے گا, لیفٹ آرم راؤنڈ آرم بال کرتے ہیں, تو ان کی جو سویپ شاٹ وغیرہ ہے وہ کافی افیکٹو ہوگی. لیکن یونس خان کا اسکور کرنا ٹیم کے بیلنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کتنے سال ہوں گے کہ ہم نے اپنے ٹاپ آرڈر پہ ریلائی نہیں کیا ہے, مطلب اسپیشلی اوپنرز پہ. بات ادھر ہی آتی ہے کہ اظہر آگے بیچ میں اسٹیکنگ کر جاتا ہے, اس کے ساتھ پھر یونس کی پارٹنرشپ لگتی ہے, پھر مصباح آتا ہے, اور اینڈ پہ جا کے آپ کو سرفراز کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ آ کے وہ بھی اپنے شاٹس وغیرہ کھیل سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارا پرابلم اوپننگ کا چل رہا ہے, اب وہ مطلب مجھے تو لگا تھا کہ ہم ویور سارٹڈ کے عامر شہزاد جب فارم میں آ گئے تھے اور ٹیسٹ کرکٹ میں اس نے کافی اچھا مطلب ایڈجسٹ کیا تھا اور پروگریشن اس میں نظر آئی تھی. لیکن اب وہ مسنگ ہے, تو اب ہمارے پاس سمی ہے اور حفیظ ہے, تو وہ ہماری جو اسٹرگل ہے اوپننگ پیئر کے لیے, مطلب وہ ہم تینوں فارمیٹ میں ویسے تو اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیں کہ اوپننگ پیئر ہمیں نہیں مل رہا ہے, تو ویری امپورٹنٹ ہوگا سمی کے لیے اور حفیظ کے لیے کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم اپنی ٹیم کو دے سکے یہاں پہ. یہ ابھی جو یونس کی بات ہوئی, ایک چیز ہوتا ہے پلیئر نے خود اپنے آپ کو سیریز کے لیے تیار کرنا ہے. صحیح. ایک بورڈ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی لک آفٹر کی جائے کہ اگلی سیریز آ رہی ہے, اس کی پریپریشن کیا ہے. یہ نہیں کہ خالی پلیئر ہی نیٹ میں جا رہا ہے اور وہ کر کے آ رہے ہیں, ان کا بھی وہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اگلی سیریز آ رہی, اب یہ جو سیریز آ گئی, پچھلی دفعہ انہوں نے پریپیئر کیا تھا نا, اس کو ٹیم سے باہر کر دیا, تو وہ اتنا پریپیئر ہو کے آیا کہ اس نے 700 رنز کر دیے. ابھی بھی ورلڈ کپ کے بعد ان کو باہر کر دیا. نہیں, یہ کہا انہوں نے ریسٹ کرایا, یہ نہیں کہا کہ آپ کا اکیڈمی کا جو ہیڈ ہے وہ کوچ بن کے گئے ہیں سری لنکا. تو پلان کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر اگلی سیریز آ رہی ہے تو جو ٹیسٹ پلیئر ہیں کیا وہ خالی نیٹ میں ہی پریکٹس کریں گے, یا ان کا کوئی میچ سیناریو بھی بنے گا, یا کوئی میچ پریکٹس بھی ہوگی. کیا ان کے لیے کوئی 3 ڈے میچ رکھ دیا جائے کہ جا کے وہ ایڈجسٹ کریں اور ایک تین سہ روزہ میچ بھی کھیلیں, یا بھائی سیدھا ہی گھر سے اٹھیں, نیٹ سے نکلتے ہوئے سیدھا ٹیسٹ میچ میں چلے جائیں. کتنے ون ڈے کھیل کے گئے تھے, اس سے پہلے سائڈ میچ بھی نہیں ملتا ہے, ایون ٹور پہ آپ کو سائڈ میچ نہیں ملتا. تو وہی نا, تو آپ نے پھر جو ٹیسٹ پلیئر ہیں ان کی پریپریشن کیا کروانی ہے. یعنی آپ نیٹ سے سیدھا میچ میں لے کے جائیں گے, یا آپ اس کو کچھ پریکٹس کروائیں گے. تو یہ ہمیں بہت یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چھوٹی نہیں ہے, معمولی نہیں ہے, یہ اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا. انگلینڈ کی ٹیم جب جاتی ہے کہیں پہ بھی, خیر آج کل تو ان کے بالکل ہی نیچے گرے ہوئے, مگر میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پلیئرز کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ تیار رہے, کسی وقت بھی وہ تیار رہے. ون ڈے کا پلیئر ہے تو اس کو ون ڈے کی پریکٹس مل رہی ہوتی ہے, T20 والے کو یا ٹیسٹ میچ والے کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو کال آئے تو وہ تیار ہو. انگلینڈ کی ٹیم ساؤتھ افریقہ گئی, میں انگلینڈ لائنز کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں تھا, تو وہ بڑی ٹیم بھی کھیل لیے, لائنز بھی ساتھ میں کھیل لیے, اور وہ جو پلیئر ٹیسٹ والے تھے وہ وہاں پہ 3 ڈے میچز کھیل لیں, اپنے آپ کو ٹرین کرے چلے جا رہے ہیں کہ جب بھی اگر کال آئی تو ادھر جائیں گے. تو ایک ہی ٹور میں آپ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں, پلیئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, گرومنگ ہو رہی ہے, ری بلڈنگ ہو رہی ہے, اور جو ٹیم ہے وہ کھیل رہی ہے. اب ری بلڈنگ ہماری ادھر ہی ہوتی ہے, گرومنگ بھی ادھر ہی ہوتی ہے, اور سارا کچھ ادھر ہی کر رہے ہیں. سری لنکا بھیجی ہوئی ہے ٹیم, تو ری بلڈنگ تو ہم کر رہے ہیں ساتھ. جیسے بنگلہ دیش سیریز سے پہلے سکلین نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے ایک پریکٹس میچ کھیلا تھا, وہ بھی نان سیریز تھا, مطلب آپس میں 15 لڑکے ملا کے انہوں نے. اس کے بعد آپ ورلڈ کپ کے میچ کبھی سیریس ہوتا نہیں ہو سکتا نا, جس طرح کہ اسپیشلی جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مطلب کمپیٹیٹو اس میں ہوتی نہیں ہے نا, وہ لیول ہوتا نہیں ہے اس میں. تو ایک میچ کھیلنے کے بعد آپ سیدھا بنگلہ دیش چلے گئے, اس کے بعد انجریز کا اتنا ایشو چل رہا ہے. اور سکلین میرے خیال میں تو اچھی بات کرتا ہے کہ ہماری یہ جو کرکٹ ہم نے لی ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا, اسپیشلی انجریز اور جتنے ایشوز ہمارے چل رہے تھے ورلڈ کپ کے بعد, جتنی مطلب نیشن میں نیچے گری ہوئی تھی. اور میں بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ میں بھی اگینسٹ بنگلہ دیش, اگینسٹ زمبابوے ہم مطلب ایک دم سے مطلب باؤنس بیک کر جائیں گے اور بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے, اور تھوڑا سا مطلب ہمارے پاس جواب ہوں گے کہ ٹھیک ہے نا کہ ہمارا سسٹم ایک چل رہا ہے. لیکن اب تو وہ چیزیں بھی ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگینسٹ ویکر سائڈ بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اب مطلب آپ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھیں تو رات کو لوگ دعائیں کر رہے تھے یار کہ ایٹ لیسٹ ہم ٹیسٹ میچز جیت جائیں, مطلب یہ دن آ گئے ہیں. چلے ایک جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. احمد شہزاد کو آپ نے مینشن کیا, اور شاید فواد عالم کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ٹیسٹ میچ کرکٹ میں اس کو نہیں لکھا ہے, ون ڈے میں لکھا ہے. لیتے ہیں بریک, اس کے بعد آتے ہیں تو مزید ڈسکشن.
ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی ایک ہاٹ ٹاپک وسیم بھائی نے چھیڑ دیا اس وقت, احمد شہزاد. اس کو ہم ڈسپلن ریزنز پہ بات کرتے ہیں. ون ڈے میں نہیں لے کے جاتے, ٹھیک ہے, ورلڈ کپ پہ اتنی پرفارمنس نہیں تھی. ٹیسٹ میچ کرکٹ میں احمد شہزاد کی پاس دو تین سیریز میں بہت زبردست پرفارمنس ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. T20 میں آپ اس کو لے جاتے ہیں, ڈسپلن ریزن میں آپ اس کو ٹیسٹ میچ کرکٹ میں نہیں رکھتے, تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے. دیکھیں بی کے, جیسے آپ نے کہا کہ ون ڈے میں نکال دیا اس کو ڈسپلنری کی وجہ سے اور ٹیسٹ میچ میں T20 میں لے گئے, تو یہ تو ان کی سوچوں کے بھی ترجمانی کرتا ہے نا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. نہیں, یہ احمد شہزاد کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا اس کے ڈسپلن کا جو ایشو ہے اس کو کیسے سالو کرنے صحیح. اگر ڈسپلن ریزن ہے تو پھر آپ اس کو سارے فارمیٹ سے ڈراپ کر دیتے ہو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو ایک فارمیٹ جس میں ٹھیک ہے وہ پرفارم کرتا ہے, لیکن میرے خیال ٹیسٹ میچ کرکٹ میں ریسنٹلی سب سے اچھی پرفارمنس اس کی ٹیسٹ میچ کرکٹ میں. تو اگر آپ نے پرفارمنس بیس کرنا ہے تو آپ ٹیسٹ میچ کرکٹ میں رکھو, اگر آپ ڈسپلن پہ رکھتے ہو تو پھر کسی پہ بھی نہ رکھو. میں وہی یہ کہہ رہا ہوں نا بیکے کہ اس کی پرفارمنس ٹیسٹ میچ میں ہے, T20 میں لے گئے, ٹیسٹ میچ سے نکال دیے, ون ڈے سے نکال دیے. یہ تو آپ کی جو دماغی جو سوچ ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آپ کس طرح سوچ رہے ہو, یہ سارے ایشوز کو آپ کس طرح سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا کس طرح آپ ایکشن لے رہے ہو. اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سخت لفظ ہے, حماقت کہا جائے گا, حماقت کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اس بیچارے پہ بھی تو ہم نے بھی کرٹیسائز کیا کہ جی T20 میں جس طرح کھیلا, لیکن اگر اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اس کو بھی نہیں ابھی سمجھ ہوگی کہ وائی کہ مجھے T20 میں رکھا گیا ہے, وائی کہ مجھے باقیوں میں نکالا گیا, آیا کہ میرا ڈسپلن صرف T20 کے لیے صحیح ہے اور ٹیسٹ میچ کے لیے نہیں صحیح. ویسے اس کو سمجھ نہیں ہے, ویسے سوری ٹو سے ان کو بھی سمجھ نہیں ہے, ٹو بی آنےسٹ ان کو بھی سمجھ نہیں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. اللہ معاف کرے, ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اور بھی چیزیں سامنے نکل آئیں. اس سے اور زیادہ تو سمجھ لیں کہ تباہی بربادی ابھی ہو چکی, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جو نظر نہ آئے, نظر تو سب کچھ ہو گیا. ایون آپ کے چیئرمین صاحب نے بھی کل بیان دے دیا کہ سسٹم ہمارا فرسٹ کلاس سسٹم نہیں ٹھیک. لیکن اف یو پٹ دس سیناریو کہ اگر یہ پہلے سے مطلب ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں وائٹ واش ہونا ہے ون ڈے کے اندر, T20 بھی ہمیں ہارنا ہے, اس ٹائم اس طرح کا ایکشن لیتے ہوئے کسی بھی پلیئر کے اگینسٹ وہ 10 دفعہ سوچتے ہیں, کیونکہ اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ٹیسٹ کرکٹ سے وہ ڈراپ کرنے کا بھی سوچتے, وٹ ایور مطلب ایشوز تھے. لیکن اگین اگر آپ نے وہ ڈسپلنری ایکشن لینا تھا تو آئی تھنک یو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے نا, آپ نے پنشمنٹ بھی دینی ہے تو آپ لیٹ سے کہ آپ نے ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کر دیا ہے, لیکن جس فارمیٹ میں وہ اس ٹائم ان فارم ہے, جس میں وہ پرفارم کر رہا ہے اور جس میں ہماری ٹیم ان پاس اسٹرگل کر رہی تھی کہ ہمیں اوپننگ پیئر نہیں مل رہا تھا, اگر ایک اوپنر میں ملا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ اس میں اس کو کنٹینیو رن دینی چاہیے تھی فار اے لیسن. ٹھیک ہے آپ کہہ لیں جی کہ ون ڈے سے آپ نے ڈراپ کر دیا, T20 سے آپ نے ڈراپ کر دی ہے, لیکن ناٹ فرام فارمیٹ جس میں وہ پرائم مطلب اپنے اس ٹائم پیک پہ چل رہا ہے اور اپنے رنز اتنے زیادہ وہ کر رہا تھا. اور وہ فیکٹ ہمیں T20 میں بھی نظر آیا کہ واز ونڈربل. اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ادھر وہ اپنی مطلب نیچرل گیم کھیلے, ہٹے مارے, یا اپنا وہ روک کے رنز کرے, پروو کرے کہ میں پرفارم کروں. آخری اپنی ٹیسٹ میچ اننگ میں اس نے 150 کیا. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں ویسے میری اپنی سوچ ہے, اگر کسی کا آپ ڈسپلنری ایکشن لینا چاہ رہے ہیں کسی کے اوپر تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو باہر نکالیں گے تو اس کو مینٹلی جو ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا, دباؤ آئے گا, اس کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی بہت شیکی ہو جائے گی, اس کا کانفیڈینس شیکی ہوگا. آپ نے کس طرح کسی کے اوپر ایکشن لینا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے فرض کیا کسی کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں, پہلے آپ نے وارننگ کی, ٹھیک ہو گیا, دوسری وارننگ کی, فائن کر دیا, کرتے کرتے آپ پھر آپ کا ایک ہونا چاہیے, ایک کیا کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے کسی کے اوپر ایکشن لینا ہے, اس کا آپ کے پاس ایک فارمولا ہونا چاہیے. آپ نے پہلی دفعہ اس کو وارن کیا, فائن کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو تینوں ہی فارمیٹ سے, یعنی کہ ایک تینوں ہی فارمیٹ سے مہینہ ہفتہ یا تینوں فارمیٹ کچھ اس طرح کر کے اس میں سے آپ نے اس کو فائن کیا.
فائن کرنے کے بعد پھر جب وہ واپس اندر آتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہو, پھر آپ اس کے کانفیڈینس کو, کیونکہ وہ واپس آ رہا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہو ہاں بھی یہ ہم نے اس وجہ سے کیا کہ آیا, آئندہ ایسا ہوگا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, تو پھر آپ اس کے اوپر پھر کام کرتے ہیں مینٹلی, فزیکلی, ٹیکنیکلی, ٹیکٹیکلی, آپ اس کو پھر تیار کر کے اندر بھیجتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے فائن کیا, جوڑ دیا اور اس کے بعد پکڑا پھر اندر لے آئے, ایسے نہیں ہے. یہ جیل میں ڈالا نکال ہوا تو یہی ہے نا کہ جب وہ ڈراپ ہوا ٹیم سے, ہی نیور وینٹ ٹو NCA. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آتا نہیں تھا پریکٹس کرنے کے لیے, اس کو آنا چاہیے تھا, ایکسٹرا مطلب کینس شو کرنی چاہیے تھی. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے مطلب جو الزام ایک لگایا ہوا ہے کہ انڈر پرفارمنس, اب انڈر پرفارمنس کا جو ایک ایلیگیشن ہے, آئی مین اٹس ویری کلوز ٹو سم تھنگ ویری بگ. ٹھیک ہے نا, آپ نے مطلب اتنا بڑا ایک مطلب وہ لگا دیا ہے, اور بات وہی ہے کہ آپ وارننگز دیتے ہیں. مطلب اسٹل پریٹی ینگ, سینئر کے ساتھ بھی خیر اگر ہوتا ہے مسئلہ تو آپ وارننگز پہلے دیتے ہیں, ان ٹور آپ وارننگز دیتے ہیں. پاس میں ہمارے ساتھ بھی مطلب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ڈسپلن کے ایشو, سکلین بھی تھا, ہم بھی تھے جب ہم نئے آئے تھے, شاید آفریدی تھا, وارننگ دی جاتی تھی بھائی کہ اس آپ نہ کریں, نہیں تو ہم آپ کو اگلے میچ سے ڈراپ کر دیں گے یا ایکشن کوئی لے لیں گے, اور اٹ ورکس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وارننگ دی, فائن کیا, جب وہ نکل گیا, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اب اس کو چھوڑ نہیں دیا, پھینک نہیں دیا, ڈمپ نہیں کر دیا, آپ نے اس کو کہنے کہ بھائی تو آتا رہے, ٹریننگ کرتا رہے, اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں چلتی رہے, اس کا دماغ کلیئر ہوا کہ نہیں, ٹھنڈا پڑا کہ نہیں, اس کو کچھ سمجھ آئی کہ نہیں, عقل آئی کہ نہیں, ساتھ میں ٹاپ اپ ہو رہی اس کی سکلز. جب اس کو اندر لے کے آنا ہے پھر اس کو سامنے بٹھاؤ, پھر اس سے بات کرو, اور جب ہم نے کس وجہ سے تمہیں سائڈ میں کیا, کس وجہ سے ہم تمہیں اندر لے کے آ رہے ہیں, اور ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس ریکوائرمنٹ پہ یہ نہیں کہ بھی چوکے چھکے ہمارے رن بنائے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں. پہلے ڈسپلن ہے, پھر بعد میں پرفارمنس ہے. اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں کی, آپ نے ڈم کر دیا, پھر ضرورت پڑی لے کے اندر آگے, اور ادھر کرے گا 100, بعد میں آپ کے سر میں ہتھوڑا مار کے دے گا اور کہے گا جی دیکھو یہ کیا, کرے گا 100 اور بلہ کسی اور کو دکھا رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے, پلیئرز ڈیولپمنٹ میں آتی ہے. شاید ڈیولپمنٹ کی بھی بات شاید کہہ رہے ہیں یونس والی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کو اتنا وہ کر دینا ہے کہ یہ آ کے ساتھ یونس تو 15 سال سے کھیل چکا ہے, اسٹیبلش ہو چکا ہے, ماشاءاللہ مینٹلی دیٹ اسٹرانگ, مطلب کہ اس کے پیچھے رنز بھی اتنے تھے, پاس اس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا. NCA کی بھی بات کرتے ہیں کہ نیشنل جو ہماری ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, NCA کا مقصد کیا ہے, پلیئرز ڈیولپمنٹ. کیمپ لگانا وہاں مقصد نہیں ہے کہ ٹور بھی ٹیم جا رہی ہے تو 15 لڑکے اکٹھے کر لیے ہیں. جب ٹیم چلی جاتی ہے اس کے پیچھے وہاں کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. کوئی لڑکے کسی کو مہینے میں 5 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے 5-6 لڑکے اکٹھے کر لیے انڈر 19 کے, ان کو تھوڑی ٹریننگ کروا دی, یہ مقصد نہیں ہوتا. وہاں پہ تو آل ایئر اراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو پلیئرز ڈیولپمنٹ ہے. کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ورلڈ کپ ہوئے تو NCA کا ہیڈ پاکستان میں ہی رہے, سارے جہاں پہ جو ان کی ڈیزگنیشن ہے ان کو ادھر ہی رہنا چاہیے. وہ تو ابھی بھی ماشاءاللہ چلے گئے ہیں ٹیم کے ساتھ, آپ کے کوچ بن کے چلیں گے. ڈیو رول کی آپ بات کرتے ہیں تو صرف ایک ہی بندہ موین خان ہی رگڑا گیا اس میں, باقی سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ کی انجری لسٹ اتنی بڑی چل رہی ہے, فاسٹ بالرز آپ کے پاس ہے نہیں ہے, ایون کہ اسپنر پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ابھی رائٹ ناؤ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں یہاں سے بیک اپ بھیجنا پڑتا ہے تو NCA میں کون بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو میں ایز اے پلیئر یا ایز اے بیٹسمین اگر میں پوچھوں کہ آپ ٹیم سے ڈراپ ہوتے ہیں تو سب سے بڑا فیکٹر یہ نہیں ہونا چاہیے یا کہ آپ کو کلیئر میسج دیا جائے کہ جی محمد وسیم صاحب آپ کا یہ پرابلم ان سوئنگ پہ پرابلم ہو رہا ہے, یا آپ کی ٹیکنیکلی ادھر پرابلم ہو رہا ہے, یا آپ 30 اسکور کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں, پروگرس نہیں کر رہے, تو اس پہ جا کے آپ کام کریں. ڈسپلن تو ایک اور فیکٹر ہے, ڈسپلن کا بھی آپ پھر کلیئر میسج دیتے ہو. ایون یہ چھوٹا فیکٹر بھی ہے کہ جی سکلین مشتاق صاحب آپ کی فلائٹ میں پرابلم آ رہا ہے یا آپ کا بال اس طرح اسپن نہیں ہو رہا, تو آپ اس پہ جا کے آپ کام کریں. تو سب سے امپورٹنٹ تو جب ڈراپ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ کی مطلب زمین ہل گئی کہ مطلب بات ہو جاتی ہے نا, دیر از نو میکنیزم کہ آپ ٹیم سے اگر عمر اکمل ڈراپ ہوا ہے, میں شہزاد ڈراپ ہوا ہے, اس کے بعد دونوں NCA میں گئے نہیں ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود ہی مطلب وہاں پہ چلا جانا ہے, ان کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ڈراپ ہوئے کہ دے شوڈ بی انوائٹڈ بھائی کہ آپ کے لیے اسپیشل سیشنز ارینج کیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ڈسپلن والی یہ چیزیں بھی آپ آن دا گراؤنڈ آپ ان کو ٹریننگز کے اندر سکھا سکتے ہیں, نیٹس کے اندر سکھا سکتے ہیں, 1-to-1 جب ٹاک ہوتی ہے وہاں سکھا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ گھر بھیج دیا ہے, عمر اکمل دبئی چلا گیا, اس کے بعد لیگ کھیلنے کے لیے چلا گیا تو اس کا وہاں بیٹھے بیٹھے ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو جائے گا صرف پنشمنٹ دینے سے, بلکہ اور زیادہ وہ خراب ہوگا. پھر وہ سکلین والی بات ہے کہ آئے گا بھلے دکھائے گا. پھر انگلینڈ میں یہ جو ان کا لوبرا میں ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, پورا سال وہاں پہ کام ہوتا ہے,
جی پورا سال. اور یہ نہیں کہ خالی نیشنل ٹیم کے پلیئر آ رہے ہیں یا انگلینڈ لائنز کے آ رہے ہیں یا انڈر 19 کے ہیں, ایون کاؤنٹی کے بھی جو پلیئرز ہوتے ہیں جیسے اسپنرز ہیں. جی تو مجھے اکثر یہ بلا لیتے تھے کہ جب اسپنرز آپ نے اکٹھے کیے کہ بھی جو اکیڈمی جو ہر کاؤنٹی کی ایک ہوتی ہے سیکنڈ 11, اس کے نیچے جو ہے ان کے ہوتے ہیں اکیڈمی کے پلیئر. ہر کاؤنٹی کی اپنی ایک اکیڈمی پلیئرز ہوتے ہیں, اس میں مختلف ایج گروپس ہوتی ہیں. ایج گروپ کے جتنے بھی اسپنرز پوری کنٹری سے ہوتے تھے, ایک ایک کاؤنٹی کے جو ریجن کے تھے نا ان کو بھی انوائٹ کرتے رہتے تھے. ان کا ایک علیحدہ ہوتا تھا کہ وہ نیچے سے بھی ٹیلنٹ ہنٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ میں. آپ اس کو دیکھتے تھے, دیکھنے کے بعد ایک وہ 5-6 دن جو بھی رہے ادھر, ایک ہفتہ رہے, ان کا کام دیکھا, پھر ان کو ان کے کوچز بھی ساتھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, سارا ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی جاؤ لے کے جاؤ, ان کے ساتھ کام کرو, اب اگلے سال جو ہے وہ ان کو پھر دیکھیں گے. تو وہ ایک طرف یعنی گراس روٹ سے بھی نیچے لک آفٹر کی جا رہی, ان کا بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم انگلینڈ ہائی پرفارمنس پہ آئے ہوئے ہیں اور ادھر آ کے کام ہو رہا ہے, اور آپ کے سامنے پورا ٹیلنٹ کنٹری کا بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اکیڈمی سیکنڈ ٹیم اور یہ سارے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو انجرڈ ہو گیا پلیئر وہ بھی گھر نہیں جاتا, یا کوئی ٹیم سے باہر نکلا ہوا وہ بھی گھر نہیں جاتا, اس کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو جو ہے تیار کرتے رہیں, اس کی جو ٹاپ اپ کرنا ہے, اس کی اسکلز کرنی ہے, یا اس کے اندر کوئی فالٹس ہیں یا کوئی ایشوز چل رہے ہیں ان کو کیسے سالو کرنا ہے. پلس کوئی نہ کوئی بیٹھ کے مینٹور وہ بھی ان کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ اس کی جو ایشوز ہیں, چاہے ڈسپلن کا ہے, چاہے ٹیکنیک کا ہے, چاہے فزیکل ہے, ہو سکتا ہے مینٹلی اس کے ساتھ وہ ایشو نہ ہو, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں تاکہ اس کا دماغ بھی کلیئر ہو جائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل فالٹ پہلے مینٹل فالٹ ہوتا ہے, فزیکل فالٹ ہوتا ہے, پھر جا کے ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے. ہم سیدھے ٹیکنیک پہ چلے جاتے ہیں, فالٹ ہوتا ہے دماغ میں. اسی طرح اگر ڈسپلن کا بھی ہے تو ڈسپلن کا کیا اس کے بلے کے ساتھ یا پیڈوں کے ساتھ اس کا فالٹ ہے, یا فرنٹ فٹ پہ بیک فٹ پہ اس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ ڈسپلن کا ایشو آ رہا ہے. مینٹل ہوتا ہے پہلے, آپ اس سے بات کرتے ہیں, باہر نکالنے تب بھی آپ کو یہ فارمولا ہونا چاہیے, اندر لے کے آ رہے ہیں تب بھی فارمولا ہونا چاہیے. جب آپ نے اس کو باہر کر دیا ہے ڈسپلن کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیا ہے, ڈمپ نہیں کریں, اس کے ساتھ اس کے اوپر نظر رکھیں, اس کو دیکھیں, واپس لے کے آئیں اس کو. جتنے بھی پلیئر جیون کے جن کو پنشمنٹ اگر دیا, جیسے یہ تو نیا ٹرینڈ مطلب انہوں نے شروع کر دیا, اس کے علاوہ جو ڈراپ ہوتا ہے ٹیم سے لڑکے, ان کے لیے آپ اسپیشل پروگرام سیٹ کرتے ہیں. مطلب شرجیل خان ہو گیا, خرم منظور ہو گئے, یہ پلیئر مطلب یہ جب ڈراپ ہوئے تھے ٹیکنیکل فلاز ان میں, وہ بیسک فلاز ہے. اب ان کے اوپر کتنا کام ہوا ہے, ہم کوچ سے بات کریں, یعنی ان کا اپنا بھی تو کام ہوتا ہے نا, یہ خود بھی تو کوئی ایڈجسٹ کریں, ہم نے کام ہے صرف بتانا, لیکن آپ نے ان پہ کتنے مہینے لگائے ہیں, کتنے ہفتے آپ نے لگائے ہیں NCA کے اندر اس کی ٹیکنیک کے اوپر. اب وہ سین سے بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں, مطلب ایون کہ اے ٹیم میں بھی نہیں آتے. خرم منصور تو ان کو لانا پڑتا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر ہے, اب وہ اے ٹیم میں اس کو اس لیے رکھ لیتے ہیں, اگر وہ نہ ہوتا سینٹرل کانٹریکٹڈ اس کو اے ٹیم میں بھی نہ رکھتے. آپ نے دبئی چلے گئے, سوری بھی کے بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا نا کہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو بھی کام کرنا چاہیے. اصل میں کیا ہوتا ہے, بیٹسمین کو یا بالر کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ٹیکنیکل فالٹ آ گیا, آپ دیکھ لیتے ہو, آپ کو پتا چل جاتا ہے. بیٹسمین یا بالر کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ یار میرا پاؤں کراس جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان سوئنگ میں پرابلم ہو رہی ہے, یا میں پش مار رہا ہوں تو وہ اس طرح ہو رہا ہے. جب فالٹ آ جاتا ہے تو کانفیڈینس چیک ہوتا ہے, کانفیڈینس چیک ہوتا ہے تو آپ کا جو سولوشن ہوتا ہے نا اس میں ڈاؤٹس آئے ہوتے ہیں, تو کوچ ساتھ میں مل کے اس ڈاؤٹس کو کلیئر کرتا ہے, کہتے ہیں نہیں ٹھیک کر رہے ہو, اور اس کے اوپر وہ ڈرل بنتی ہے, وہ کام کرتا ہے, اور وہ پھر کتنے عرصے تک کام کرنی کوچ ساتھ میں مل کے وہ کرتا ہے. تو یہ اگر ہمارے کوچز یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو خود بھی کرنا تو چاہیے, مگر آپ کام جو ہے نا پرابلم یہ نا کہ یہاں کوچز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا, 2 دفعہ کروا دیا, اس کے بعد اس کا اپنا کام ہے. نہیں, جو اس کی مگر اس کو زیادہ کروانی ہے ڈرل ہے نا, اگر میں اکیلا ہوں نا تو میں گھنٹہ کروں گا, لیکن اگر کوچ میرے ساتھ ہے میں 2 گھنٹے کروں گا, کیونکہ کوچ کروائے گا مجھے. انوائرمنٹ ایسا ملے گا NCA کے اندر کہ آپ کام کرو گے جا کے, لیکن آپ ریجن کے اندر چھوڑ دو گے. شرجیل خان نے حیدرآباد میں جا کے کیا کرنا ہے, مانیٹر کر رہے ہیں نا ساتھ میں. آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ اب شرجیل خان زیادہ تر obviously NCA چلے آتا ہے, 2 مہینے آ جائے گا, 3 مہینے آ جائے گا, لیکن زیادہ اس کی زندگی جو ہے وہ حیدرآباد میں ہی گزرنی ہے. تو اگر ادھر ہی اس کے ریجن میں ہی اس کے پہ کام ہو رہا, دور کی پھر وہ دور نکل جاتی ہے نا. لیکن ابھی جو آپ کے پاس ہیں, مطلب یہ 20-25 لڑکے ٹوٹل رہ گئے ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ اب اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہمارے جو لڑکے کھیل رہے ہیں اور نیچے ایک بڑا پول پڑا ہوا ہے,
جن کے ساتھ مطلب آپ نے justice نہیں خود ہی ہو تو رہا ہے. کہا تھا کہ اس سے اچھا کہ باہر وہ دبئی تو گیا, دبئی میں ایکسلنس ہے, کرکٹنگ وہ بنا ہوا ہے, مدثر بھائی ہیں ادھر, شاید ادھر گیا. تو وہاں تو وہ 150-200 ہر میچ میں کر رہا ہے, پھر اس پہ لے آئیں, اس کو ٹیم میں واپس پھر لے آئیں. بات پھر وہی ہے کہ ادھر جو اپنے گھر ہے اپنا گھر پہلے ٹھیک کر لیں آپ, اور جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں کم از کم وہاں پہ اکوموڈیٹ آپ کر سکتے ہیں. مطلب 20-25 لڑکے تو آپ اکیڈمی میں ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. چلیں 20-25 نہیں تو 6 کا یا 8 کا پول بنا لیں, جیسے نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے. مطلب وہاں کا تو مجھے ایکسپیرینس ہے کہ وہ سال میں 6 یا 8 لڑکے پک کرتے ہیں, اور وہ پورا سال وہاں پہ ان پہ کام ہوتا ہے. وہ ہر ریجن اپنے 2 بیسٹ پلیئر ان کو دیتا ہے, وہ بھی وہ خود سلیکٹ کر کے دیتے ہیں جی کہ ان میں پوٹینشیل ہے, وہ پورا اس کے پیچھے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فلانے کے کہنے پہ یا فلانے کے کہنے پہ لڑکے انہوں نے بھیج دیے وہاں پہ, جس کی وجہ سے ان کے پاس لمیٹڈ مطلب وہ ٹیلنٹ ہے, لمیٹڈ پول ہے, لیکن وہ بیسٹ پول ان کا آتا ہے. ہمارے تو یہ ہے نا کہ 1-2 کوانٹٹی ویسے ہی اتنی زیادہ ہے, اور اس کے بعد NCA کے اندر بھی ایسے مطلب وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب فاسٹ بالر کے جیسے آپ کو بھی یاد ہوگا T20 ہم نے کیا تھا جب کراچی والا, اس میں ہم نے کافی لڑکے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. مختار تھا اس میں, عمران خان جونیئر تھا اس میں, وہ ڈسپیئر ہو گیا. فار می اٹ واز سم تھنگ, مطلب اسپیشل بالر تھا کہ وہ یونیک تھا, کہ مطلب وہ ویریشن اس کے بعد اتنی زیادہ تھی, اتنی زیادہ اس کی میں کریج تھی. پشاور کی ٹیم چیمپئن بھی بنی. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا جی کہ اس KPK کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, وہاں سے لڑکے ہمیں بہت زیادہ ملیں گے. آپ نے وہاں سے ایک عمران خان کو لے لیا, اور اس کے بعد کہا جی بس یہ سب ٹھیک چل رہا ہے. اب وہ جو عمران خان جونیئر تھا لیفٹ آرمر, وہ کہاں گیا؟ NCA میں اس کو کسی نے بلایا. ایک اور لڑکا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, ایک فاسٹ بالر جو آپ کو بھی بڑا پسند تھا, سلنگی ایکشن تھا جس کا, ان کے ہم نے نام لیے. موئن خان نے کہا جی کہ یہ 10 لڑکے ہم نے ٹیلنٹ اس پہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں کہ ان کا کیمپ لگے. وہ کیمپ ان کا کیا لگا, 4 یا 5 دن کو اکیڈمی میں بلایا, 4-5 دن کو بگایا, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ کوئی پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. تو یو ہیو ٹو کنٹینیو. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا جی کہ یہ لڑکے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہیں, تو پھر ان پہ کام ہونا چاہیے نا. آپ نے NCA جو بنائی ہوئی اتنا بڑا مطلب سسٹم ہے, وہاں پہ اتنے زیادہ کوچز ہیں, تو کیپ دیم انگیج ایٹ لیسٹ یار. ان کی جو اتنی بڑی بڑی سیلریز بھی دے رہے ہیں, تو ان کو انگیج رکھیں, اور کچھ نہ کچھ تو پروڈیوس وہ کر کے آپ کو دیں گے نا. اب ان کا کام تو نہیں ہے نا. کوچز سے آپ بات کریں تو کہ جی ہم تو نہیں بلا سکتے, کہ جب تک کہ اوپر والے نہیں کہیں گے ہم کسی کو نہیں بلا سکتے. پلیئر سے کو تو کہتے ہیں جی ہم کال جب تک نہیں آئے گی ہم نہیں جا سکتے, ادروائز وی ہیو ٹو پے. اب اپنی جیب سے پیسے لگا کے تو کوئی بھی نہیں جائے گا NCA میں, کہ ہوٹلنگ اس کو مطلب وہاں پہ خود اکوموڈیشن کے رینٹ پے کرنا پڑتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں ایک ریلیٹڈ ٹاپک اسی میں سے اگر میں نکالوں تو آج کل یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کوچ کی, کہ جی obviously ٹیم کی پرفارمنس ہی ہمارے کوچ کو بھی ظاہر ہے کہ جی کوچ انڈر پرفارم کر رہا ہے. لیکن آئیڈیل سیناریو میں ابھی میرا نہیں خیال, میرا اپنا یہ ویو ہے کہ کوئی پائے گا کوچ آؤٹ سائڈ پاکستان, وہ پاکستان آنے میں, پاکستان ٹیم لگنے میں ان کو شوق نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو بھی پتا سچویشن بہت خراب ہے. اور کوئی ایسا مطلب آپ ایسا نامی گرامی کوچ کھینچ کے لانا بہت مشکل ہے اس ٹائم. لیکن آئیڈیل سناریو تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ جس طرح ڈومیسٹک کرکٹ میں سے پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں, اسی میں سے آپ کو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی بیٹسمین جب جائے گا واپس تو اس کے ریجن یا اس کے علاقے میں ہی ایسا ہونا چاہیے کوچ جو اس کو اس کے ساتھ وقت. تو آئیڈیل سناریو تو یہی ہوتا ہے نا کہ سکلین مشتاق یا محمد وسیم پنڈی کے کوچ ہیں, آپ سکلین مشتاق لاہور کا کوچ ہے, سکلین مشتاق نے 3 دفعہ ٹرافی جیت لی ہے, تو پہلا حق اس کا پاکستان ٹیم یا اس کی پرفارمنس اوور آل جو ہے سارے پلیئرز کی, اس کی پرفارمنس سب سے اس وقت علیحدہ نظر آ رہی ہے, اچھی نظر آ رہی ہے. تو پاکستانی ٹیم کا نیکسٹ مطلب آپ باہر سے کوچ نہیں آ رہا, نیکسٹ کوالیفائڈ کوچ سکلین مشتاق ہونا چاہیے. ہمارے تو وہ کانسیپٹ مطلب صرف یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ صرف پلیئرز, لیکن جو باقی جو اسٹاف ہے جو گروم ہوتا ہے وہ بھی کانسیپٹ نہیں. دیکھیے آپ نے بڑا اچھا یہ ٹاپک ابھی یہ نکالا ہے. جو باہر کے کوچز ہوتے ہیں, کوچنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ بیٹسمین ہیں, آپ نے خالی گھر میں ہی رنز نہیں بنانے, آپ ہر جگہ جا کے رنز بناتے ہو, پھر آپ مانے جاتے ہو کہ بھئی نمبر 1 بیٹسمین, بالکل, یا ورلڈ رینکنگ میں آتے ہو کہ بھئی کمال پلیئر ہے, ہر جگہ پہ رن کرتا ہے. اسپنرز کے خلاف بھی, فاسٹ بالر پہ بھی, پچز تیز ہوں سلو ہوں, 5واں چوتھا دن ہو, پریشر ہو, پاور پلے, جو بھی بالنگ بیٹنگ, آپ ہر جگہ پہ رنز کرتے ہو, پھر آپ اپنا سکہ بنواتے ہو ایز اے بیٹسمین یا بالنگ کا. اسی طرح کوچ کا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے گھر میں کوچنگ کی ہے, ایک ہی جگہ پہ کی ہے, تو وہ کچھ اور چیز ہے. وہ کوچنگ سیکھنے کے لیے مختلف ممالک میں جاتے ہیں سارے کوچز, بالکل وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب مختلف ممالک میں جانا ہے, یہاں کا کلچر کیا ہے, یہاں کی مینٹلٹی کیا ہے, یہاں کا ویدر کیا ہے, یہاں پہ ٹیکٹکس کیا ہوں گے, یہاں پہ کیسے کام کرنا ہے, یہاں پہ جو ہے پلیئرز ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, ان کی باڈی فزکس کچھ ہے, ان کی مائنڈ پرائورٹیز, پریشر مختلف قسم کے. انگلینڈ میں پریشر کچھ نہیں ہے, فائنینشیل پریشر نہیں ہے, ادھر فائنینشیل پریشر بھی ہے,
ادھر ایک کما رہا ہے 10 کھا رہے ہیں. اب اس کے فائنینشیل پریشر بھی ہے, اس کے اپنے اوپر بھی ہے, ڈائٹ کا یہ وہ. تو ایک کوچ ایک پلان بناتا ہے پورا. تو وہ اسی لیے آتے ہیں کوچ, سارا سیکھنے کے لیے. اور جہاں پہ ظاہر پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے, نام بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ایک 3 چیزیں یہ ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھ کے کوچز چلتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے, اصل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کیا جائے تو باہر سے جو بھی کوچ آئے اس کو آپ ایز اے کنسلٹنٹ لیں. ٹھیک ہوگی. کوچ اپنا ہی ہو, جس کو پتا ہو کہ بچہ پیدا ہوا کہاں سے, کس جگہ سے اس کا تعلق ہے, یہ کیا کھاتا تھا. جیسے جی پی کے پاس ایک رپورٹ ہوتی ہے نا ڈاکٹر کی. یہاں پتہ نہیں جنرل پریکٹیشنر تو ہے نہیں, انگلینڈ میں تو آپ نے ایک ڈسپرین کب کھائی وہ بھی لکھ دی جاتی ہے, آپ کو کون سا انجیکشن لگا وہ بھی لکھ دی جاتی ہے, پوری آپ کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے. اس طرح کوچ بھی ایک جی پی ہونا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بھی ایک پلیئر ہے, فرض کیا کراچی کا ہے, کراچی کا کوچ اس کو تھرو آؤٹ دیکھتا چلا جا رہا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہے پیچھے سے کہ جب یہ انڈر 14 کھیلتا تھا اس وقت اس کا دماغ کیسا تھا, انڈر 16 میں اس کی مینٹل پروگریشن کیسی تھی, یا ٹیکنیک کے اوپر اس کی پروگریشن کیسی تھی, انڈر 19 میں آیا تو تب کیسا ہوا, پریشر میں کیسا کھیلا. اس کے پاس ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی, ٹریک ریکارڈ ہوتی. کہیں پہ بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے, فرض کیا وہ آ کے سیدھا ٹھک پاکستان کی ٹیم میں آ گیا, تو یہ کوچ جائے گا واپس اس کے پاس کہ یار تم مجھے بتاؤ, ہیو اے ڈنر ود می. وہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ بتاتا ہے انڈر 14 انڈر 16. کئی چیزیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں جیسے عادات ہیں, عادتیں بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہیں, نکلتی نہیں ہیں, یہ انسان کے اندر ہی رہ جاتی ہیں. تو باقی چیزیں امپروومنٹ تو ہوتی ہیں, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں عادتیں. تو یہ پھر جو ہے وہ کوچ اس سے پوچھ کے وہ لے کے آتا ہے. میں اسی لیے شاید پچھلے کچھ پروگرام میں نے کہا تھا کہ کوچ خالی ٹیکنیشین نہیں ہے, وہ ٹیکٹیشین بھی ہے, وہ مینٹور بھی ہے, وہ تھنکر بھی ہے. وہ اس کے پاس میں بھی جائے گا, وہ اس کے فیوچر میں بھی جائے گا, وہ اس کے اندر بھی گھسے گا کہ اس کے دماغ کے اندر کیا, اس کے دل کے اندر کیا, وہ اس کے باہر بھی آئے گا, وہ اس کے آل اراؤنڈ ارد گرد بھی رہے گا, اس کا فائنینشیل پریشر بھی دیکھے گا, اس کا ٹیم کے اندر بھی پریشر ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا, کیا وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ یہ بھی سوچے گا, دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کے متعلق اور یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیا اس لیول کا سوچ رہا ہے یا ادھر ہی ابھی. تو وہ اس کو آل اراؤنڈ جائے گا, وہ پروڈیوسر بھی ہے, وہ ڈائریکٹر بھی ہے. کوچ خالی گیند اور بلے ہی نہیں ہے, وہ اس کا میں تو کہتا ہوں جسم اور روح کا تعلق ہے. کوچ جو ہے وہ اس کی روح ہے اور جسم جو ہے وہ پلیئر ہے. اچھی بات ہے, مارننگ ہے نا, جاگے نہیں ہے, اچھی باتیں کی ہیں, لیکن کوچنگ کی آپ بات کرتے ہیں کہ کوچز ہمیں خود پروڈیوس کرنے چاہیے. این سی اے کے ہمارے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, محمد اکرم دوست ہیں ہمارے بھی, سکلین کے بڑے اچھے دوست ہیں, ہم اکٹھے کھیلے بھی ہیں. ان کا کام مطلب اکیڈمی چلانا بھی ہے, کوچز پروڈیوس کرنا بھی ہے, مطلب پارٹ آف ہز جاب ہے نا. اب ان کے بقول تو کوئی بھی کوچ پاکستان میں اچھا نہیں ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ابھی اے ٹیم گئی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کا کوچ ہونا چاہیے ہمارے سسٹم کے اندر میں سے, ہمارے سسٹم میں سے تو اے ٹیم کا کوچ نہیں ملتا کہ ہیڈ وہ خود چلا جاتا ہے ٹیم کے ساتھ کہ وہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے اپنے کوچنگ, مطلب وہ جتنے نیچے کوچز ہیں اس کے. اٹ کلیئرلی شوز کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے نا وہ بالکل وہ اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس کو بالکل کوچز کو مطلب ملتے رہتے ہیں سارے وہاں پہ جب بھی جاتے ہیں, تو وہ تو مانتے نہیں ہے کسی کو نا, یہ بھی کوچ نہیں ہے وہ بھی کوچ نہیں ہے, اس کو تو کیچ کرانے نہیں آتے, اس کو مطلب ہم وہی مطلب 70s میں پھنسے ہیں, اس کو کیچ کرانے نہیں آتے, اس کو بولنا نہیں آتا ہے, یہ 10 بندوں کے آگے یہ اسپیچ نہیں کر سکتا ہے. تو ویسے سکلین نے بھی کہا کہ کوچ کی جاب صرف مطلب وہی نیٹس میں جا کے صرف بتانا یا اس طرح وہ نہیں ہے. اس مور مطلب اب تو سائنٹیفک کوچنگ آ گئی ہے, بہت سی چیزیں, ٹیکنالوجی اس میں آ گئی ہے. کوچز کو ٹیکنالوجی کا یوز بھی آنا چاہیے. اب وہاں پہ ہمارے جو مطلب 90% کوچز ہیں وہیں پہ رہ جاتے ہیں, ان کو تو مطلب وہ یوز کرنے نہیں آتی ہے آپ کی جو ماڈرن کرکٹ کی چیزیں. حالانکہ ان کے ساتھ اینالسٹ بھی لگا دیے گئے ہیں, لیکن خود بھی اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے اس کے اندر. اور اٹ شوز کلیئرلی کہ اگر اے ٹیم کے ساتھ آپ کا ڈومیسٹک کوئی کوچ کیپیبل اتنا نہیں ہے, اس لیے اکرم گیا نا ٹیم کے ساتھ, دیٹ مینس کہ آپ کے جتنے بھی کوچز ہیں 36-40 جتنے بھی آپ نے گروم کیے ہیں این سی اے کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ نے, ان میں اتنی ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اے ٹیم کے ساتھ بھی جا سکیں. تو اٹ شوز کے مطلب نیچے بھی ہمارا بالکل خالی پڑا ہوا ہے. اور اسی طرح پلیئرز کی ہم بات کرتے ہیں تو پلیئرز کو بھی ڈال دینا پلیئر کے اوپر, ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, یہ بھی بڑا مطلب ایک غلط وہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی جب ہوتی ہے نا تو پھر سب کی ہونی چاہیے, کوچ کی بھی, وقار یونس کی بھی ہونی چاہیے کہ اس کی پرفارمنس کیا تھی. فیڈ بیک پلیئر سے بھی لینا چاہیے. اگر آپ فٹیگ فیکٹر اب آ رہا ہے اور سارے مطلب کہہ رہے ہیں, پلیئرز کہہ رہے ہیں
کہ میچ سے ایک دن پہلے 10 چکر لگوانا, ایک ایک گھنٹہ مطلب فیلڈنگ کروا دینا,